بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ ارب و قربت و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی چیف آرمی سٹاف آئے جو دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور جو دنیا میں ابھی کسی بھی کونے پہ ہمارے چیف آرمی سٹاف اگر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے موجودہ چیف آرمی سٹاف ہیں جناب عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کرنے کی اور قرآن کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے ملک کا جب بھی کوئی چیف آرمی سٹاف مقرر کرنا ہوتا ہے، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کے اندر خصوصی طور پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے، ان کے اندر اکثر ہی ان کے اندر اختلافات پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کرنا ہے۔ جب پھر وہ چیف آرمی سٹاف جب مقرر ہو جاتا ہے، وہ تشریف لے آتا ہے، لیکن جو آدمی اس کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ چیف آرمی سٹاف کی نظروں کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ چیف آرمی سٹاف جو ہے کبھی بھی اس کی بات کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اس کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی چیف آرمی سٹاف گئے، میں نہیں سمجھتا، جب میں نے نہیں دیکھا، جب میں نے نہیں سنا، جب میں نے نہیں پڑھا کہ ہماری پاکستانی عوام نے کسی چیف آرمی کو کسی سنہری لفظوں سے یاد کیا ہو۔ چند کچھ ایک آدھ لوگ ایسے ہیں، جیسے میں اپنے طور پہ صدر ایوب خان تھا، جو ان کو بھی مثلا ان کے ایک کافی لوگ ان کو سہراتے ہیں، تو اسی طرح یعنی کہ ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگائی، لیکن ماشاء اللہ کا میں کبھی ہم میں نہیں رہا، لیکن وہ بذات خود اچھے انسان تھے۔ اس طرح کچھ لوگ چند لوگوں ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہی باقاعدہ ایسا کوئی بھی نہیں چیف آرمی ہمارا گزرا جس کی پاکستانی عوام نے باقاعدہ کچھ سنہری لفظوں سے بھی لفظ لکھے ہوں۔ میرے دوستوں، میں گفتگو جو ہے میں نے ابھی سٹارٹ ہی کی ہے، لیکن پہلے میں گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی میں کہہ رہا ہوں، میں جتنی جو گفتگو کر رہا ہوں، اس کے اندر اگر کوئی ایسا الفاظ میری زبان سے نکلے کہ جو کسی کو اچھا نہ لگے یا کسی کی توہین کی طرف جاتا ہو، تو خدا را میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، آج چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے پشاور کے اندر گفتگو فرمائی۔ جب کوئی انسان گفتگو کرتا ہے، ہر آدمی گفتگو کرنے سے پہلے اپنی مرضی کے جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظوں کا وہ چناؤ کرتا ہے۔ ہر آدمی کا یہ طریقہ کار ہے۔ جس طرح سمجھے کہ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میری پسندی کے جو الفاظ ہیں، میں ان کا چناؤ گفتگو کر رہا ہوں، تو ہر آدمی اپنی پسندی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے پہ ان کا چناؤ کر کے اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح جناب ہمارے محترم آج عاصم منیر صاحب نے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے آج جو الفاظ کہے، ان کے اوپر جو تبصرہ کرنے والے لوگ تھے، وہ تبصرہ کرنے والے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے لفظ چناؤ کر کے تبصرہ کیا۔ اسی طرح پھر جو وزیر اعظم تھا، ان لوگوں کا، لیکن میں اسے وزیر اعظم نہیں کہتا ہوں، یہ میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چور، ایک ڈاکو، ایک بے ایمان آدمی ہے، انہوں نے اس آدمی کو وزیر اعظم بنایا ہے جس کے اوپر صبح فرد ظلم لگنی تھی، تو رات کو اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنے وہ الفاظ کہے جو ان کی اپنی پسندی کے الفاظ تھے، جو انہوں نے چناؤ کیا۔ پھر جو تبصرہ کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کے شہباز شریف کی باتوں کے اوپر بھی اپنی پسندی کے الفاظوں کا وہ تبصرہ کرتے رہے۔
चनाचा आज आसिफ मनीर साहब ने भी फरमाया, जो आपके जो वज़ीर आज़म हैं जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने भी फरमाया, वो लोगों ने भी फरमाया कि जो 9 मई को वाक़या हुआ, सबसे पहले तो मैं बज़ाते खुद एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस वाक़े को नहीं होना चाहिए था। क्यों पेश हुआ? ये एक ऐसा दिन है जो ना भूलने वाला है, जिसको स्याह के तौर पे मनाया जा सकता है। आज जनाब आसिफ मनीर साहब ने भी इरशाद फरमाया कि जो लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और बिल्कुल होनी चाहिए। बताते मैं तो खुद इन बातों को सुनकर बहुत खुश होता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसाफ की अगर बात हो तो मुझे बताते खुद खुशी होती है कि हमारे मुल्क के अंदर भी कोई निज़ाम है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक निज़ाम है, हमारे मुल्क के अंदर एक 73 का आइन है जिसके मुताबिक हमने अपने मुल्क की रियासत को चलाना है, जैसे हमने जीना है, जैसे हमने मरना है। वो हमारा एक निज़ाम है। उससे अगर हम हटेंगे तो हम ज़ाहिर है कि हमारा आइन कहता है हम वो गद्दारों में हो जाएगा। फिर अल्लाह अकबर, फिर आपने फरमाया कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं नाज़रीन जो बात मैं कहने लगा हूँ, इस बात को आपने समझना है। मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन जो मैं कहने लगा हूँ इस बात को आपने समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। 9 तारीख को इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर बैठा हुआ एक आदमी जिसको हम इमरान खान कहते हैं, वो इमरान खान अकेला आदमी नहीं, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है। सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि वहाँ पर जो रेंजर के लोग आए, जिन्होंने आकर अवाम को मैसेज दिया, गन्नों के साथ वो शीशों को तोड़ के अवाम को बता रहे थे कि ऐसे भी होता है, वहाँ से उन्होंने इफ्तिदा की, अवाम को बताया, सबक दिया अवाम को कि यूँ ऐसे भी होता है। फिर हमारी कोर्ट ने वाज़ह तौर पर कहा कि ये गैर ऐनी और गैर कानूनी काम था। जो उस रेंजर के अदारे का सरबराह आदमी है, मैं उससे पूछता हूँ कि उन रेंजर के आदमियों को गैर ऐनी और गैर कानूनी काम करने के लिए किसने भेजा था? सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए। जहाँ से बात चलती है, बात को दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो जो रेंजर के आदमी शीशे को तोड़ रहे थे, अवाम को मैसेज दे रहे थे कि ऐसे भी होता है, वो गैर ऐनी काम कर रहे थे, गैर कानूनी काम कर रहे थे, जबकि हमारी बड़ी अदालत ने भी कह दिया है। उनसे पूछा जाए कि तुम लोगों को गैर कानूनी और गैर ऐनी काम करने के लिए किसने भेजा था? सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए। फिर ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, लोग क्यों नहीं समझते, लोग हक़ की बात क्यों नहीं करते? नबी अलैहिस्सलाम के पास काफ़र जो लोग थे वो इंसाफ कराने के लिए क्यों आते थे? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, उनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने हक़ की बात करनी है, लेकिन हमारे अदारों के लोग भी हक़ की बात नहीं करते। क्यों मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जाते? हर आदमी की ये डिमांड है कि इलेक्शन करवाया जाए, क्यों नहीं करवाते? ये क्यों हालात मुल्क के अंदर ख़राब करते हैं? ये जितना वहाँ पर रेंजर वालों का हाथ था गैर कानूनी और गैर ऐनी काम करने में, इसी तरह यहाँ पे ये जो जिसको वज़ीर आज़म कहते हैं, यही वज़ीर आज़म हो तो आपका वज़ीर दाखिला इनके अंदर इसी तरह शामिल थे, इसी तरह गैर कानूनी काम के अंदर ये शामिल थे। सबसे पहले इनको अरेस्ट किया जाए। फिर एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर बता रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है। वो लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किया,
انہوں نے گرفتار کیا، سول لوگ تھے جنہوں نے پولیس والوں کو قتل کیا، انہوں نے پکڑا ان کو، بہت اچھی بات تھی پکڑا۔ لیکن جن لوگوں کو پولیس والوں نے قتل کیا ہے ان پولیس والوں کو بھی اریسٹ کیا جائے۔ انصاف کے تنازع ایسے نہیں ہو جاتے۔ کیوں فرمایا کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ تنازع ایسے پورے نہیں ہوتے۔ اگر وقت آپ نے کسی نے بھی پاس کرنا ہے تو وہ وقت پاس کر کے چلا جائے، لیکن یہ کوئی انصاف نہ ہوا۔ کسی دور میں یہاں بدلتے رہے لوگ، دینیات جو ہے نا پڑھائی کے اندر لازم ہوا کرتی تھی، تو کرسچن لڑکے بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، لیکن ہمارے تو قریب زیادہ کرسچن لڑکے تھے، ہم نے دیکھا ہے وہ کتنی ان کو صورتیں قرآن پاک کی منہ زبانی ان کو حفظ کرنی پڑتی تھی، کلمے حفظ کرنے پڑتے تھے، کیونکہ دینیات لازمن ہوتی تھی۔ لیکن وہ صورتیں بھی پڑھتے تھے، کلمے بھی پڑھتے تھے، تو وہ اس کو عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا سمجھے جی انہوں نے صورتیں پڑھی ہیں، صورتیں جانتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہوں گے۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، میں اکثر ہی اپنے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ اب تو عمر کا تقاضا ہوتا جا رہا ہے، مزدوری بھی نہیں ہوتی، لیکن میری گفتگو کے اندر اگر ایسے کچھ الفاظ ہوں کہ جو نامناسب کسی کے لیے لگے ہوں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنی طرف سے نہ صحیح الفاظوں کا چناؤ کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات غلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن اور سنت کے مطابق بات کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔